और आशीर्वाद लेती हैं। तो रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी को झुकने नहीं दिया, दोनों कांधे पकड़ के उनको उठा लिया और फरमाया राम रामाय नमः, राम रामाय सत्यम अस्ति। हाय सीता, मैं राम हूं तेरा और तेरे राम का राम है ऊपर वाला। संस्कृत ग्रामर में ये राम रामाय जब राम के साथ आए आ जाए तो उसका माना होता का लिए, के लिए, को लिए, की लिए। राम रामाय, राम के लिए नमः, नमस्कार करो, झुको, यानी अपने राम के सामने नहीं बल्कि उस राम के सामने जो तेरे राम का भी राम है। ऐ सीता, मैं तेरा राम हूं और तेरे राम का राम है ऊपर वाला। राम रामाय नमः, अपने राम को प्रणाम न कर बल्कि उस राम के सामने झुक जो तेरे भी राम का राम है। इसलिए हिंदुओं में जब कोई मर जाता तो कहते हैं राम राम सत्य है। अर्थी देते वक्त शमशान घाट में ले जाते वक्त क्या कहते हैं? राम राम सत्य है। अब बदल दिया, कहने लगे राम नाम सत्य है। हालांकि संस्कृत नहीं बदल सकते। राम रामाय सत्यम अस्ति, राम का राम सच्चा है, यानी राम राम सच्चा है। मतलब ये हुआ हाय मरने वाले तू मर गया, अब रामचंद्र जी तेरी जिंदगी के मालिक नहीं, अब तो राम का राम जाने कि तेरे साथ क्या मामला होगा, तूने अमल कैसे किए, तूने करतूत कैसे किए। राम का राम ही सच्चा है। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक नहीं 1,00,000 कुरान खानी कर डालो, एक नहीं 1,00,000 कुरान पढ़ के मरने वाले पे बख्श दो, मरने वाले को कुछ भी सवाब नहीं मिलेगा। उसकी अपनी जिंदगी में जो उसने अमल किए होंगे वही उसके काम आएंगे। अगर कुरान खानी करके किसी को बख्शने से सवाब मिलता होता और कोई आदमी जन्नत में जाने वाला होता, कुरान के बख्शने से तो इंदिरा गांधी तो जन्नतुल फिरदौस की वारिस हो जाएगी। हमारा बाप मरता है तो एक कुरान पढ़ा जाता है ना। इंदिरा गांधी मरी तो जमीर फरोश कठमुल्लाओं ने, अपने जमीर और अपने ईमान को बेचने वाले मुल्ला और मौलवियों ने उसकी समाधि पर 3 कुरान खानी की है। सिर्फ कांग्रेस से पैसा वसूल करने के लिए 3 कुरान। एक कुरान जिस पर पढ़ के बख्श दिया जाए तुम्हारा बाप जन्नत में चला जाए, 3 पढ़े जा रहे हैं, क्यों नहीं जाएगा? साहब वो काफिर है। काफिर कहां है? नहीं, वो कलमा नहीं पढ़ता। जो कलमा तुम पढ़ते हो वो भी तो वही कलमा पढ़ता है। तुम कहते हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसके यहां पर भी तो यही कलमा लिखा हुआ है। अथर्ववेद के 20वें कांड में, और पंडित मरने से पहले अपने बेटे को वही अंकही के जुमले सिखलाता है। ला इलाहा हरणे पापन इल्लल्लाह परम पिदम, तू जो चाहे स्वर्ग तो जपे नाम मुहम्मद। हाय मेरे बेटे, मरने से पहले ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेना, तेरे सारे पाप मिट जाएंगे। ला इलाहा हरणे पा इल्लल्लाह, ला इलाहा हरणे पापन इल्लल्लाह परम पिदम, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेना, तेरे सारे पाप हरण हो जाएंगे, मिट जाएंगे। यही तो अल्लाह के नबी ने कहा था इन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्ला, इस्लाम ले आओ। इस्लाम कब लाया जाता है? जब कलमा पढ़ा जाता है। मा कान क़ब्ला, जितने भी गुनाह तुमने किए हैं सारे के सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। जो कलमा तुम पढ़ते हो वही तो वो भी पढ़ते हैं। फर्क इतना है। दलील क्या है? तुम खड़ी मूर्ति की पूजा कर रहे हो, वो पड़ी मूर्ति। एक पड़ी मूर्ति की, एक खड़ी मूर्ति की। ये शंकर भगवान की मूर्ति है, ये बड़े पीर साहब का या निजामुद्दीन औलिया का मजार है, ये अहमद रजा खां का मजार है। ये खड़ी मूर्ति है, ये पड़ी है। जो काम इस पे हो रहा है वही काम तो इस पे भी हो रहा है। वरना मुझे बता दो, हिंदू चुनरी चढ़ाए मूर्ति पे तो काफिर, तुम चादर चढ़ाओ तो पक्के मुसलमान, वो हार डाले तो काफिर, तुम फूल बरसाओ तो पक्के मुसलमान। ये कोई चीज खाने की मूर्ति पे चढ़ाए तो कहे प्रसाद, प्रसाद खाना हराम। यहां पर कोई चीज चढ़ाई जाए उसको कहो तबर्रुक है, और ये खाना बड़ा मुबारक। हिंदू मूर्ति धोकर उसका पानी पिए और कहे कि ये गंगा जल से ज्यादा पाक पवित्र है, इससे बीमारियां सही हो जाती हैं। मुसलमान उर्स के मौके पर कब्र धोकर पानी उसके बोतलों में भरे और कहे कि इसके आगे तो जमजम भी फेल है, तो ये पक्का मुसलमान।
جو کام اس پہ ہو رہا ہے وہی کام تو اس پہ ہو رہا ہے. اور آج میں فتویٰ دینے کا عادی نہیں ہوں، لیکن آج جذبات میں ہوں، میں یہ فتویٰ دے کے چلا جاتا ہوں. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کی قسم، اگر بھارت کے اور پاکستان کے، ہندوستان اور پاکستان کے، ہندوستان کا یہ 20 کروڑ مسلمان اور پاکستان کا وہ 15 کروڑ 10 کروڑ مسلمان، اگر یہ چادر چڑھانے کے بعد، چنری چڑھانے کے بعد، تبرک کھانے کے بعد اگر یہ جنت کے اندر چلا گیا، تو کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ بھارت کا 60 کروڑ ہندو بھی ایک ایک کر کے جنت میں چلا جائے گا. اور اگر بھارت کا ہندو جنتی نہیں ہے تو اتنا یاد رکھنا کہ پھر تم اپنے مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ پیش کرو. تم وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ اگر وہ ان کاموں کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے تو تم یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ تمہارے اندر یہ کام کیوں پائے جا رہے ہیں؟ تم بھی تو وہی کام کر رہے ہو. ارے اس نے تو پھر بھی مورتی لگا رکھی ہے، تم نے تو پتہ نہیں کس کو گاڑ دیا اور نام ہی اس کے بدل دیے. اللہ جانے اس میں حقیقت میں وہ ہے بھی یا نہیں ہے. مسجد میں ہوں، اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھر سے بڑی کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے. میں نے بنارس میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی آنکھوں سے ننگا بیٹھا رہتا تھا. جینیوں میں جیسے ننگے بابا ہوتے ہیں نا، انڈیا والوں کو اچھی طرح معلوم ہوگا، وہ گھومتے ہیں آگے اور پیچھے پیچھے عورتیں چلتی ہیں، ان کے دودھ سے نہلایا جاتا ہے. جو گربوتی عورتیں ہوتی ہیں وہ دودھ جب بہتے ہوئے اس بابا کی شرمگاہ کے پاس سے آتا ہے تو اس کو بھر لیتی ہیں، گربوتی عورتوں کو پلایا جاتا ہے تاکہ بچہ نیک پیدا ہو. میں نے نوائے اسلام میں ایک موضوع لکھا تھا کہ اس سے بچہ نیک پیدا ہوگا. یہ بے شرم، یہ تو خود ہی پتا چلے گا. کیس چل گیا تھا میرے اوپر. غور کریں آپ، ننگا بیٹھا رہتا تھا، ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا تھا، اس کو وضو بنانا نہیں آتا تھا. مر گیا جب وہ، اس کا مزار بنا دیا گیا. 3 سال کے بعد اس کا نام رکھ دیا گیا ننگا بابا. نام بھی ہے ننگا بابا. ان کو نام بھی ایسے ہی ملیں گے، اللہ کی قسم ان کو صحیح نام بھی نہیں مل سکتے. ننگا بابا. ذرا بتاؤ کہ ننگا رہنا کون سی شریعت میں ہے؟ کون سا مذہب ننگا رہنے کی تعلیم دیتا ہے؟ کون سی تہذیب ہے ننگا رہنے کی؟ اور یہ نام تک رکھا گیا ننگا بابا. بابا پر رکھا ہوا ننگا بابا باقاعدہ. جیسے بریلی کے اندر تھا کتا بابا، اب تو بدل دیا لوگوں نے، کہتے کتب بابا، کتب کر دیا. لیکن رکشے والے سے کہو قطب شاہ کے مزار پہ جانا تو جانتا ہی نہیں جب تک یہ نہ کہو کتا بابا. ایک کا نام ہے پتنگ بابا. کسی شریف انسان کا کام ہے پتنگ اڑانے کا؟ نام رکھا گیا پتنگ بابا. بنگلور سائڈ میں چلے جاؤ، مجھے میرے دوستوں نے دکھلایا جنگلی بابا. کون نام ہے؟ نام تو پہلے اچھے رکھ لو یار. نام تو کم سے کم صحیح رکھو. یہ تو جو یہاں ہو رہا ہے وہ کام یہاں ہو رہا ہے. یہ میں نے ہندو دھرم سے ایک توحید بتائی. رام چندر جی نے کہا کہ اس کے سامنے جھکو جو تمہارے رام کا بھی رام ہے. ذرا اولڈ ٹیسٹامنٹ سے ایک توحید سنیے. اولڈ کشمیر سنگھ گردوارہ ماہیتان ہیڈ گرنتھی. آپ کے سوالات نالج بہت اچھا ہے. میرا ایک آپ کے دھرم کے بارے میں پرمنتی ہے کہ آپ کا دھرم، ہمارا دھرم شبد کا پجاری ہے. آپ قرآن کو، ہم گرو گرنتھ صاحب کو شبد کو مانتے ہیں. اور آپ کے ہی دھرم میں کچھ ایک مورتی پوجا کا بھی جو ودھان ہے نہیں ہے. پرنتو کچھ ایک آدمی یہ مورتی نہیں بنائی کہ اس کی قبر دے روپ میں جو ہے مجار کے روپ میں اس کو مانتا دے دی. آپ مورتی کھڑی پوج لو اور پڑی پوج لو تو ایک بات ہی ہے. کیا یہ جو ہے دھرم کے الٹ نہیں ہے؟ اس کے بارے آپ روشنی پائیں. بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا اور ہم اس سوال کو دہراؤں گے. اگر سوال کو سمجھنے میں کچھ غلطی ہوگی تو آپ سیدھا کر لینا. بھائی صاحب نے پوچھا کہ بت پرستی غلط ہے، ان کے مذہب میں بھی غلط ہے، ہمارے مذہب میں بھی غلط ہے. آپ بت کو الٹا پوجو یا سیدھا پوجو، تو مذہب کو پوجنا صحیح ہے کیا نہیں؟ وہ آپ کا سوال تھا. مزار پہ جانا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام کو جاننے کے لیے مسلمان کو مت دیکھو، قرآن اور حدیث کو دیکھو.
قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ مزار بناؤ. یہاں تک کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی قبر پکی نہیں ہونا چاہیے. اگر پکی ہے تو اس کو زمین سے نشر کرنا چاہیے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر کوئی قبر پکی ہے تو اسے زمین کے لیول پہ لے کے آنا چاہیے. مزار کو پوجنا غلط ہے، حرام ہے. میں جانتا ہوں کہ کئی مسلمان انجانے میں علم کی کمزوری کی وجہ سے وہ مزار پہ جاتے ہیں. اور میرا یہ کہنا ہے کہ بہت سا کلچر جو ہے، یہ کلچر ہمارے زندگی میں آ جاتا ہے. اور ہمارے باپ دادا پہلے کہیں نہ کہیں ہندو تو ہوں گے، تو ہمارے باپ دادا جاتے تھے مندر، تو ابھی جا رہے ہیں مزار میں. آہستہ آہستہ تبدیلی آ رہی. تو میری درخواست ہے کہ اگر آپ اسلام ان بھائیوں سے جو مزار جاتے ہیں، مسلمان بھائیوں، مزار پہ جانا بالکل غلط ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ قبر پہ جاؤ. اگر آپ قبر پہ جائیں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ آپ کبھی نہ کبھی مرنے والے ہیں، تو اللہ پہ اور یقین کریں گے، آخرت پہ یقین ہوگا. تو قبر پہ جا کے ان کے لیے دعا کرنا صحیح ہے. جو آدمی مر چکا ہے ان کے لیے دعا کرو، ان کو دعا نہیں کر سکتے. یو کین پرے فار دیم ناٹ ٹو دیم. مطلب ان کے لیے دعا کر سکتے، ان کو دعا نہیں کر سکتے. آپ سمجھ رہے؟ وہ بیچارہ شخص مر گیا ہے، اچھا شخص تھا، اس کے لیے دعا کر سکتے اللہ اسے جنت فردوس دے، انہیں نعمت دے، انہیں معاف کرے، وہ تک ٹھیک ہے. لیکن جا کے یہ بولے کہ میرے ایگزامینیشن میں نمبر کم ہے تو بابا نمبر اچھے کر لو، یہ بالکل حرام ہے. شفا، قرآن مجید میں کم از کم 25 آیتیں ہیں جس میں لکھا ہے شفا. شفا مطلب سفارش، وسیلہ حرام ہے. 2 آیت میں لکھا ہوا ہے صرف ان کو اجازت ہے جو اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو اجازت دیں گے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں. آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے. باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے. جو شخص مر چکا ہے ہم انہیں عزت کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے، لیکن ان کی پوجا نہیں کرتے، ان کی عبادت نہیں کرتے. عبادت صرف اللہ کی ہے.